الله الرحمن الرحيم قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتتابلون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. یہ حدیث جبرائیل چل رہی ہے ہماری ابھی، جس میں مختلف سوالات کیے گئے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے، قیامت کے متعلق بتلائیے وہ کب ہوگی. جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں. یعنی جتنا علم سوال کرنے والے کو ہے اس سلسلے میں اس سے زیادہ علم جواب دینے والے کو نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اس کا علم تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی ہے، لیکن کب آئے گی اس میں دونوں برابر ہیں. کب آئے گی یہ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن کی آیت میں نا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، یعنی اس کا وقوع کب ہوگا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اب لوگ آنکڑے ہانکتے رہتے ہیں، آتا رہتا اخبارات میں صاحب 22ویں صدی میں آ جائے گی، 20ویں صدی میں قیامت آ جائے گی، فلاں صدی میں آ جائے گی. کوئی نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ، صرف اور صرف اس کا علم اللہ کو. اسی لیے حضرت جبرائیل آگے بڑھ گئے، پھر کیا سوال کیا؟ پھر سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فاخبرنی عن اماراتہا، اچھا پھر اس کی علامتیں بتا دیجیے. یعنی علامتوں کے متعلق پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے وقوع کا یقینی علم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جبرائیل کو ہے، اسی لیے تو علامتوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے. اگر یقینی علم بتلا دیتے تو پھر عن اماراتہا اس کی علامتیں بتا دیجیے، یہ سوال پیدا نہ ہوتا. تو جبرائیل نے پھر پوچھا کہ اچھا اس کی علامتیں بتا دیجیے، قیامت کی علامات کیا ہوئی؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی علامت بتاتا ہوں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت کی علامتیں مختلف روایات میں مختلف آئی ہیں، بہت ساری ہیں. یہاں جو علامت بیان فرمائی ہے اس کو سنیے. ان تلد الامۃ ربتہا، آپ نے فرمایا یہ کہ جنے گی باندھی اپنے آقا کو، کہ باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی تو سمجھ لیجیے کہ قیامت قریب ہے. لیکن اب اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ باندھی اپنے آقا کو جنیں گی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ سے وہ جنا گیا، جس سے وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ بادشاہ بن جائے گا، اور جس سے وہ پیدا ہوا تھا وہ اس کو اپنی خادمہ بنا لے گا. آیا مطلب سوچ؟ اسی طرح یہ بھی لکھا محدثین نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون لڑکا کس کا ہے، ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے. یورپ میں یہی ہو رہا، یورپ میں جو آزادی ہے اور یہ قانون وہاں پاس ہو گیا اور وہ ہمارے ملک میں بھی ہو گیا ہے.
کہ لڑکا اور لڑکی رضامندی سے دونوں ساتھ رہ سکتا ہے نکاح بغیر نکاح کیے. اگر دونوں کو یہ پاس ہو چکا آپ کو معلوم؟ ہاں کہ دونوں رضامندی سے رہ سکتا ہے. ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے, رشتہ دار کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ جب دونوں ساتھ رہیں گے, نکاح کی ضرورت نہیں ہے, تو جو کچھ ہوگا وہ ساری حدیں پار ہو جاتی تھی. تو یورپ میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں چونکہ رضامندی سے زنا بالجبر تو ہے ہی, رضامندی سے بھی اگر زنا کر رہا ہے کوئی تو اس میں کوئی قانونی پکڑ دکڑ ہے نہیں. تو اس میں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ تو وہی بیٹا حاکم بن جائے گا. اور جس سے وہ جنا گیا, چونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے نا, تو جس نے اس کو جنا تھا وہ اپنی ماں ہی کو اپنی خادمہ اور اپنی غلام بنا دے گا. ایسا یہ قیامت کی علامت. اس کا ایک مطلب اور لکھا علماء نے, غور سے سننا آج کے حالات پر. ان تلد الامۃ ربتہا, کہ باندھی اپنے آقا کو جنیں گی. اس کا مطلب محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو رذیل قوم ہوگی, جو نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے. جو نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے, جو شرفا ہوں گے, ثابت النسب, صحیح عقیدہ جو لوگ ہوں گے, جو شریف النسل ہوں گے, ان کو غلام بنا لیا جائے گا. اور جو رذیل اور کمینے لوگ ہوں گے وہ برسر اقتدار آ جائیں گے اور ان شریف النسل کو غلام اپنا بنا لیں گے. یہ غراب دیکھ لیں, یہ قیامت کی علامت ہے جو آپ دیکھ رہے. نیچے کے لوگ اوپر پہنچ جائیں گے, اوپر والے نیچے آ جائیں گے اور وہ ان کو غلامی اختیار کریں گے. یہ دیکھ لیجیے ایسے ہی ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے جب ایسا ہونے لگے. جو لوگ صفائی کرنے والے, کل تک آپ کے ہاں ملازمت اختیار کرنے والے, آج وہ آپ کے سروں پر بیٹھے گا. یہ قیامت کی علامت ہے, یہ قیامت کی علامت ہے. یہی مطلب ہے اس روایت کا, یہ الفاظ کا, ان تلد الامۃ ربتہا, کہ جو رذیل لوگ ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے, جو شریف ہوں گے ان کو غلام بنا لیا جائے گا. اور پھر ان سے ان پر پدمانی جو وہ چاہیں گے پھر وہ کرنا پڑے گا. اور دوسری علامت ایک اور بتائی, ان تری الحفاة العراة العالة الرعاشاء یتطاولون فی البنیان. تو دیکھے گا ننگے پیر چلنے والے, ننگے بدن اور ننگے پیر چلنے والے چرواہے جو بکریوں کو چرانے والے, رعاشاء بکریوں کو چرانے والا چرواہا, وہ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان, لمبے لمبے بلڈنگیں بنائیں گے, اونچی اونچی ان کی کوٹھیاں ہوں گی, پیر میں چپل نہیں, جسم پر کپڑے نہیں, لیکن مال کی ان کے پاس اتنی بہتات ہوگی کہ وہ بلڈنگیں بنا کر اور آپس میں فخر کریں گے. میری 10 مالا بلڈنگ ہے, وہ کہے گا میری 11 مالا بلڈنگ ہے, وہ کہے گا میرا مکان تو تیرے مکان سے اچھا ہے. آپس میں فخر کریں گے. ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا. پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں, ڈھنگ سے جسم پر پیر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں, وہ عالیشان بلڈنگیں بنائیں گے. تو یہ علامت ہے قیامت. آج کے بھکاری کو بھکاری میں سمجھنا. جو آج کا بھکاری ہے بڑا پیسہ, جب نوٹ بندی ہوئی تو ہم جن کو سمجھتے تھے کہ یہ غریب ہے, تو نوٹ بندی میں پتہ چلا کہ یہ تو صاحب نصاب ہے, ان پہ تو زکوٰۃ فرض ہے. باقاعدہ یہ ایک بزنس ہے اور باقاعدہ اس کے ٹھیکے چھوٹتے ہیں. ہم نے بمبئی میں دیکھا, روزانہ ٹرک آئے گا غریبوں سے بھر کر, کوئی مانگنے والوں سے بھر کر آئے گا اور وہ ان کو ٹھکانے پہ چھوڑتا چلا جائے گا. باقاعدہ ٹھیکہ چھوٹتا ہے اس کا روزانہ, اور اس کی نگرانی ہوتا ہے. ہر علاقے میں جہاں جہاں چھوڑا گیا وہ اس پر نگرانی کرتا رہے گا. وہ ذرا سستی کرے گا تو اس کو ڈانٹتا, ابھی کیا کرنا, ذرا زوردار طریقے پر بات,
تو یہ باقاعدہ ایک بزنس بنا، ایک کاروبار بن گیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ظاہر بات ہے کہ یہ کاروبار بنا اور اس کے پاس جب پیسہ آئے گا تو بلڈنگیں بھی بنائیں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا کہ جن کے پاس پیر میں چپل نہیں، جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا صحیح طور پر نہیں، لیکن وہ بلڈنگیں بڑی عالیشان بنائیں گے۔ اور جب ایسا ہونے لگے تو آقا نے کیا فرمایا کہ سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ ہر آدمی اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھے ہوئے ہے، نیچے والے کو نہیں دیکھ رہا، اوپر والے پر، اور اس کی وجہ سے وہ بے چینی اور پریشانی اور اضطراب کا شکار۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تاجر تھے تو تاجر کا بیٹھنا بھی اپنا، بھائی جو مالدار ہوتا ہے تو غریبوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ مالداروں میں بیٹھے گا، وہ اس کی ہمجونی وہی ہے جو جن کے پاس پیسہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ بھی مالدار تھے، تاجر تھے، بیٹھتے تھے۔ لیکن عبداللہ مبارک لکھتے کہ مجھے ہر دن ایک حسرت اور ایک افسوس قلب پر رہتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ اس کے پاس تو فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، تو افسوس اور حسرت رہتے تھے۔ کہ ایک دن میں نے ایک روایت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر پر نظر رکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس روایت کو پڑھا اور اس پر عمل شروع کیا تو میں مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ جب میں نے مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر والوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا تو مجھے شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس تو صحیح طور پر مکان بھی نہیں، اللہ نے مجھے بہترین مکان دے رکھا ہے، اس کے پاس تو فلاں چیز نہیں، اللہ نے مجھے فلاں چیز بھی دے رکھی ہے، تو شکر پیدا ہوا۔ اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھیں گے تو آپ کے اندر عبادت کا جذبہ، ایک شوق پیدا ہوگا کہ جس طرح ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوا عبادت کر کے میں بھی عبادت کروں، میں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم والے پر نظر رکھو تو مطمئن رہو گے، ورنہ رات کو بستر پر لیٹ کر دماغ میں یہی آتا رہے گا یار اس کا مکان تو بڑا شاندار بنا ہوا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، بلا وجہ کی پریشانی۔ ارے بنا ہوا ہے تو بنا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوا؟ کیا تمہارے اس سوچنے سے تمہارا مکان اس جیسا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے ہونا تو ہے نہیں، تو سوچنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے ہمیشہ اپنے سے ادور کمتر پر نظر رکھو گے تو یہ حسرات، یہ افسوس، یہ اضطراب، یہ بے چینی پھر پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو، ایک ہے راحت، ایک ہے اسباب راحت۔ اسباب راحت تو خریدی جا سکتی ہے، راحت کسی میڈیکل پر نہیں ملا کرتی، آرام یہ کسی دکان پر نہیں ملے گا۔ آرام کے جو اسباب ہے وہ تو آپ خرید سکتے ہو، بھئی آپ نے بہترین کمرہ بنایا، ڈیکوریشن کیا، اس کے اندر اے سی لگائی، بہترین جنت پہ گتے، ساری چیزیں موجود ہے، یہ ہے اسباب راحت، راحت کے سامان۔ اب بستر پر لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلنا، وہ جو راحت حقیقی راحت ہے وہ میسر نہیں۔ تو اس دنیا سے، اس پیسوں سے آپ اسباب راحت کو خرید سکتے ہیں، راحت کو خرید نہیں سکتے۔ ایک نواب صاحب تھے، اپنے وقت کے بہت پیسہ، لیکن حکیم نے تجویز کیا کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارا کھانا کیا ہوگا؟ بکرے کا قیمہ، اس کو پکا کر ریشمی کپڑا اس کے اندر چھان کر جو اس کا پانی نکلے گا وہ آپ پیئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے آپ۔ ساری دولت موجود ہے، وہ پانی پی رہا ہے بیٹا، وہ پانی پی کر زندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ اگر کھا لے گا تو پھر موت اور زندگی کے درمیان وہ پھر چلا جائے گا، اس کا معدہ قبول نہیں کر رہا ہے ان چیزوں کو، اس کو دقت اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیے
سب پیسہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر جوس پی سکتا ہے ذرا سا، وہ بھی زیادہ نہیں، وہ بھی تو ایک مقدار میں۔ تو دوستو یہ جو دولت ہے، اس دولت سے آپ اسباب راحت تو خرید سکتے ہیں، راحت کسی میڈیکل پر نہیں ملتی۔ راحت پوچھو جو رکشہ دن بھر چلا کر روکی سوکھی آ کر اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر جب ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اور جو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، درمیان میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اس سے پوچھو راحت کیا چیز ہے۔ یہ گولیاں کھاتا ہے، 2 چرچن گولی کھا کر نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ دولت، نفس دولت، یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، جب تک اس پیسے کو خرچ نہیں کرو گے آپ کا پیٹ نہیں بھرنے گا۔ آپ پیسے کھا لو گے، روپے کھاؤ گے، اول تو کھائے گا نہیں کوئی، کھا بھی لیا تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، اس کو تو دکاندار کو دو، جب اسے خرچ کرو گے، اس سے کھانے پینے کا سامان خریدو گے، تب آپ کی بھوک پیاس مٹے گی۔ نفس روپیہ سے کوئی پیاس بھوک نہیں مٹ سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک شخص تھا بڑا مالدار، اس کے پاس خزانے، ہیرے اور جواہرات، تو اس نے کیا تھا، جہاں وہ خزانہ رکھا تھا اس خزانے پر ایک آدمی مقرر تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کا جو دروازہ تھا وہ دروازہ ایسا تھا کہ اندر چلے گئے تو وہ اندر سے کھل نہیں سکتا تھا، باہر ہی سے کھلتا تھا وہ۔ تو چونکہ ظاہر بات ہے، ایک تو دربان پہ چابی رہتی تھی، ایک خود پہ رہتی تھی، اب وہ کھول کے کسی اندر تو چلا گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا اس کو بتانا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا، اس کو بتانا بھول گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں اس کو بتا کر جاؤں گا تو چیک کیسے کروں گا، یہ کہتے پتہ چلے گا کہ اس نے چوری نہ کر لی ہو کوئی، یہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ چلا گیا کوئی بات نہیں، اب دیکھ رہا کہ صاحب ہیرے کے ڈھیر لگ رہے، جواہرات، خوش ہو رہا، خوب دیکھ کر خوش ہو رہا۔ اب جب خوش ہو رہا ہے، وہ آم کے دروازے پر آیا کو فوئے تو کھول ہی نہیں سکتا، اب ہتھیرا دروازے کو پیٹ رہا، وہ باہر سے کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ بھئی کوئی کہہ کے تو گیا نہیں، کیا پتہ کون ہوگا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ بغیر کھائے جتنے دن وہاں زندہ رہ سکتا تھا زندہ رہا اور وہی مر گیا۔ نہ ہیرا کام آیا، نہ جواہرات کام آئے، اس کی بھوک مٹا سکتے تھے کیا؟ تو نفس دولت یہ آپ کو کچھ کام نہیں آئے جب تک اس کو صرف نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے۔ جب خرچ کرو گے تب یہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گی، ورنہ بغیر اس کی ضرورت پورا نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو علامات قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جو ننگے پیر، ننگے بدن رہنے والے جو اشخاص ہوں گے اور بکریاں چرانے والے چرواہے، وہ بلڈنگیں بنا کر اور آپس میں کیا کریں گے، آپس میں کہیں گے کہ تیری بلڈنگ میری بلڈنگ سے اونچی ہے، تیرا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، فخر کریں گے، بطور فخر کے ایک دوسرے سے کہیں گے۔ یہ علامت ہوگی کس بات کی؟ قیامت کی علامت ہوگی۔ قال ثم انطلق، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ پھر وہ چلے گئے۔ جو سائل تھے، جو اب تک سوال کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سائل جو ہے ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے۔ فلبثت مليا، پھر میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے راوی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ٹھہرا رہا، تو جب میں ٹھہرا رہا ثم قال لي، پھر مجھ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ یا عمر اتدری من السائل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سائل کون تھا جو سوال کر رہے تھے اب تک؟ یہ مختلف سوالات جو مجھ سے کیے اور میں جوابات دیتا رہا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کی عام عادت تھی، معلوم اگر ہوتا بھی تھا تو صحابہ کی عام عادت کیا تھی؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا۔ یہ عام عادت ہے۔ یہی سے ایک بات یاد رکھنا، دیکھو یہ قدم یہاں سے معلوم ہوا، اگر آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
وہاں کوئی آدمی اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے تو بیچ میں لقمہ نہیں دینا چاہیے، بیچ میں خود نہیں بتانا چاہیے. بہت سو کی عادت ہوتی نا، کوئی سائل آیا اور وہ سوال تو کر رہا اس سے اور جواب دینا خود ہی شروع کر دیا. ارے بھائی یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، آپ کا غیر مہذب ہونا ظاہر ہو رہا. سامنے والا بھی سمجھ لے گا یہ کیسے غیر مہذب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں ان سے جواب دے رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان، ایک وہاں پر غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس آنے والے نوجوان نے سوال کیا کہ حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہے، تقاضا ہوتا ہے میں کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں، اتنی ابھی ہمت رہی ہے کہ میں نکاح کر سکوں، تو میرے لیے کیا علاج؟ آپ علاج تجویز فرما دیجیے. تو وہ جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے کے روزہ رکھیے، حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا نوجوان نے کہ روزہ بھی رکھ لیا تب بھی نہیں ہو رہا. اب وہ صاحب جو تھے جنہوں نے یہ جواب دیا وہ خاموش. تو حضرت نے فرمایا کہ جواب دو. اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب بولو. تو اس لیے بڑوں کے پاس جب بیٹھے وہ ہو، جاننے والے عالم کے پاس کبھی بولنا نہیں چاہیے، بے ادبی گستاخی. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے تم نے روزہ رکھا، کتنے رکھے روزے؟ کہنے کہ ہفتے میں 2 3 1 2. کہ نہیں، فرمایا کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا، وہ عازم اللذات ہے، لذتوں کو توڑنے والا. کثرت یعنی نفس کے اندر کثر پیدا کر دیتا، توڑ دیتا ہے نفسانی خواہشات کو. تو اس لیے کیا فرمایا کہ روزہ کثرت سے رکھو. وہ چلا گیا مطمئن ہو کر. تو اس لیے کبھی جو ہے کوئی پاس بیٹھا ہو یہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے میں بہت جانتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اگر کچھ معلومات ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس آیا ہے بھائی اس سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے بھی علم ہے، ہو سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس وقت سے پر بولنا بدتمیزی کی بات ہے، بد تہذیبی کی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کو رسول زیادہ جانتا ہے. قال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس یہ جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. جبرائیل تھے جو مختلف سوالات کیے. چونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس حدیث کا شان ورود کہ ایک سائل آیا، ایک دیہاتی، اور وہ آ کر کے پوچھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ بتانا پڑا. تو پھر صحابہ نے مشورے سے ایک اونچی جگہ آپ کے لیے بیٹھنے کے متعین کر دی تھی تاکہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے، یہ معلوم ہو جائے کہاں یہ. اسی سے علماء نے عرض کیا کہ اگر کوئی عالم ہو تو اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہو وہ ذرا اونچی امتیاز ہونا چاہیے تاکہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے، پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں یہ ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، صحابہ سے فرمایا تھا کہ کچھ پوچھو، کوئی سوال کرو. کسی نے پوچھا نہیں تو جبرائیل آئے اور اسی وقت سوالات کیے. پھر یہ مختلف سوالات آئے. رواہ مسلم، یہ روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی ہے. اب دوسری روایت ہے رواہ ابو ہریرہ مع اختلاف. یہ ایک روایت تو ہے کہ جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اس کے الفاظ ذرا سے مختلف ہے. الفاظ میں اختلاف وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ الْبُكْمَ ملوک الارض فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. اس میں تھوڑے الفاظ کا اضافہ ہے. جب تو دیکھے گا کس کو؟ جب تو دیکھے رأیت الحفاة العراة، ننگے پیر اور گونگے اور بہرے، عراة السلم والبکم، سم کہتا ہے گونگے کو اور وہ بہرے کو، بکمن کہتا ہے گونگے کو.
تو جو بہرا اور گونگا یعنی ننگے بدن بھی ہے، یعنی کپڑا جو ہے معمولی سا ہے نہیں، پیر میں چپل نہیں، گونگے اور بہرے وہ بلڈنگیں بنا رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلڈنگیں بنا رہے۔ ایک گونگے کو میں نے دیکھا، بڑا مالدار تھا، ہزاروں کروڑ کا اس کا بزنس ہے، اور اے گونگا، اللہ جس کو نوازنا چاہے، یہ دولت کا آنا یہ علم پر موقوف نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ڈگری ہوگی تو دولت ملے گی اور اتنی ڈگری نہیں ہے تو نہیں ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو خدا بندہ کو دوست کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو نواز دے۔ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مسئلہ بھی مشہور ہے، تو یار یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے اور چھپڑ پھاڑ کے اللہ دے رہا ہے، انگوٹھا چھاپ، لیکن دولت کے انبار اس کے پاس ہے۔ تو دولت علم پر موقوف نہیں ہے، عقل پر موقوف نہیں ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں تو میرے پاس اتنی دولت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے یوں ہی چوتیاں چکھاتے پھر رہے ہیں، کہیں ملازمت نہیں مل رہی، اور بہت سے انگوٹھے چھاپ دولت کی رین پین ہے، دولت کی رین پین ہے۔ تو بہرحال گونگے اور بہنوں کو دیکھو گے کہ مال اس کے پاس بہت۔ ایک جگہ کانپور میں جہاں ہمارا ٹھہرنا ہوتا تھا کبھی کبھی، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں تھے وہ، تو ان کی بچی گونگی۔ اب ظاہر بات ہے بچی گونگی تو لڑکا بھی اس کے لیے ویسے ہی چاہیے، اس لیے کہ اس کی بات کو سمجھے گا کون؟ تو خیر لڑکا بھی گونگا مل گیا، اور آپ کو تعجب ہوگا لڑکی بھی گونگی لڑکا بھی گونگا، جتنے باراتی تھے سارے گونگے، اور مزید بات یہ ہے کہ اس باراتی کو کھلانے والے جتنے تھے وہ سارے گونگے، پتہ نہیں کہاں اکٹھے کیے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے یہ جو گونگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ انگلیوں سے اور ہاتھوں سے چلتے ہو اور اتنی تیز گفتگو کرتے کہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے ہو۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ صاحب نکاح ہوگا تو قبول کیسے کرے گا؟ اب ظاہر بات ہے کہ قاضی تھوڑی گونگا ہوگا، بھئی قاضی اگر گونگا ہوگا تو وہ کیسے نکاح پڑھائے گا؟ تو قاضی تو صحیح سالم۔ اب یہ نکاح دیکھنا کہ نکاح کیسے ہوگا ان کو۔ خیر وہ قاضی نے پڑھا، بہرا ہونا تو ضروری نہیں کہ وہ بہرے بھی ہو، سنتے نہ ہو، سنتے ہیں۔ خیر نکاح پڑھا، جب وہ کہتے ہیں نا جملہ کہ فلاں بنت فلاں کو تمہارے نکاح میں دی تو تم نے قبول کی، اب سب لوگ منتظر تھے کہ بھئی یہ تو گونگا ہے تو یہ کیسے قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا ہوں، اس طرح کر کے اشارہ کیا، تو ظاہر بات ہے اشارے سے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی گونگے جو بہرے اور گونگے ان کے پاس بھی دولت کے انبار ہوں گے، اور وہ دولت کے انبار اتنے ہوں گے، ان کی بلڈنگیں ہوں گی، ان کی کوٹھیاں ہوں گی۔ یہ بھی علامت ہے کائے کی؟ قیامت کی علامت۔ تو دیکھے گا تو کچھ کو ننگے پیر چلنے والے گونگے اور بہروں کو ملوک الارض، زمین کے مالک ہو۔ کیا ہوں گے وہ؟ زمینوں کے مالک، مکانوں اور کوٹھیوں کے مالک، رقبے کے رقبے ان کی ملکیت میں ہوں گے، ان کے ماتحت ہوں گے۔ مراد وہی ہے، یعنی ایک تو حقیقتاً گونگے بہرے ہوں، ایک وہ جو میں نے ابھی مطلب بتایا، جو لکھا ہے بدائل حق میں شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ زمینوں کے مالک ہوں گے، ان کے پاس کوٹھیاں ہوں گی، ایگوں میں کھیت ہوں گے ان کے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ تو ملوک الارض فی خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ دیکھو 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت شریفہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، الآیہ متفق علیہ۔ پیچھے چونکہ قیامت کا تذکرہ آیا، پیچھے سائل نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا نا متى تقوم الساعة، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا سائل کو علم، اس سے زیادہ سائل کو علم، جتنا سائل سوال کرنے والوں کو علم ہے اتنا ہی مجیب کو جواب دینے والوں کو بھی اتنا علم ہے۔ اور آگے یہ آیت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة، دیکھیں قیامت کا علم اللہ کو۔
قیامت کا صرف اور صرف اللہ کو ہے. وہ ينزل الغیث، بارش کب برسے گی، کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو پتہ چل جاتا ہے، جو موسمیات والے ہیں موبائل پر آ جاتا ہے کل کو بارش ہوگی، پرسوں کو بارش نہیں ہوگی، اتنے پرسنٹ. یہ صرف اندازے اور تخمین ہے، ضروری نہیں. یہ اندازے اور تخمین ہے. بادل کے اٹھنے سے پہلے کوئی بتائے کہ بارش آج ہونا یقینی ہے. کوئی دعویٰ سے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آج فلاں وقت بارش ہوگی ہی. یہ علم صرف اور صرف اللہ کو، اللہ جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل آئے، بڑی تیز گھٹائیں آتی ہے اور ہوا آئی اور وہ ان کو اڑا کر لے جاتی ہے، بارش کے قطرہ بھی نہیں ہو. بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے، دھوپ بھی نکل رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. تو بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو. اور اسی طرح وما فی الارحام، رحم کے اندر کیا ہے، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اب آپ کہیں گے، سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ تو اندازہ کر لیتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ میں جب بتاتے ہیں جب اس کا وجود ہو جاتا ہے، جب وہ جو کیٹانو ہے کیڑوں کی شکل میں ہو. دنیا میں کوئی ایسی دوربین آج تک پیدا نہیں آئی ہے جو یہ بتا دے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. کوئی نہیں. میل فیمیل بتانے والا کوئی نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، اس کا علم اور صرف اللہ کو ہے. چونکہ بعض جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے آیت کے اندر کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے سے مراد یعنی مذکر میں لڑکا ہے لڑکی، یہ پتہ چل جاتا ہے اور آج کی سائنس اس کو بتا دیتی ہے. حالانکہ میں نے بھی بتایا کہ کوئی مشین ابھی تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو کیڑے کی شکل میں اور بتا دے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی کو. وہ تو پڑھنے کے بعد پھر بتایا جاتا ہے، وہ تو پڑھنے کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ نہیں کہ جن سے مراد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا. چنانچہ ابن ماجہ میں روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا. ایک بدوی نے، ایک دیہاتی نے آ کر سوال کیا تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے یہی پوچھا تھا کہ میری اہلیہ کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اس کی مراد کیا ہے سے لڑکا ہے لڑکی ہی تھی. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی کہ رحم میں کیا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب میں بتا دوں گا، نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بہرحال تو 5 چیزوں میں سے جس کا تذکرہ ابھی اوپر آیا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. یہ آج ہماری 2 روایتیں الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. تیسری روایت شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما. اے اللہ اس وقت بخار بہت چل رہا ہے، خداوند قدوس چکن گنیا اس کا نام بتا رہے ہیں. اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو محفوظ ہے ان کی حفاظت فرما اور جو مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما. ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہو، اے اللہ اتنے بیمار ہیں
سب کو شفا عطا فرما دے۔ بھائی معراج ہے، ان کی اہلیہ بھی داخل ہے، ان کو بھی شفا عطا فرما دے، ان کو بھی صحت عطا فرما دے، اور بھی جو ہمارے متعلقین قریب کے، دور کے، محلے کے، شہر کے جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ آنے والے برے حالات سے، وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اغیار کی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اے اللہ جو سازشیں تیار کی جا رہی ہیں ان کو ناکام فرما دے، ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہمیں بھی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔